بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جو ہے وہ رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں جو ہے وہ سب نے ظاہری سی بات سب کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، تو جو ہے وہ اس کے لیے میں شروع میں جو ہے وہ کلام پاک کا کچھ ذکر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سورت واقعہ جو نازل کی، اس کا شاید میں نے ذکر آپ سے پہلے بھی کیا ہو، تو اس سورت میں جو ہے وہ کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ شاید ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سے میں نے سنا کہ جو آدمی رات کو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو مردیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا کہ سورت واقعہ توانگری کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور ویلوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سے کوئی حیال دین، یہ بہت مستند حدیث ہے کہ اپنی عورتوں کو سورت واقعہ سکھاؤ کہ یہ توانگری اور مالداری کی صورت ہے، یعنی یہ کہ زیادہ عموماً عورتیں کام جابس میں نہیں ہوتی، تو جب انہیں یہ رات کو سورت پڑھنی ہوگی تو وہ کبھی بھوکی نہیں رہیں گی۔ جو شخص روزانہ 41 بار پڑھے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اور 1 سال تک یہ عمل جاری رکھے کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا اور کبھی فاقہ کا شکار نہیں رہتا۔ اگر اس صورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کے سرانے کی طرف بیٹھ کر پڑھا جائے اور اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ عذاب قبر سے نجات پائے گا، مگر اس عمل کو 40 روز تک کرنا چاہیے۔ 1 روز بھی کر لیں تو ناظرین اس کا فرق ضرور پڑے گا، 40 روز بھی تک زیادہ آج کل کے دور میں ممکن نہیں۔ اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے، پھر ان کو بیجے تو انشاءاللہ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل آفتوں سے محفوظ رہے گی۔ اگر کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا نہ ہو تو اس صورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ دم کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ ولادت میں آسانی ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے اندر 3 طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کا صرف میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایسا وقعات الواقعات ولیس اللہ وقعتها کاذبات، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے اس کے واقعہ ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔ خافضات رافعات اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا، کسی کو پست کرے کسی کو بلند، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں اور پھر غبار ہو کر اڑنے لگے اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ۔ یعنی ناظرین، اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ جب وہ واقعہ ہو جائے گی تو انسان جو ہیں وہ سب کچھ ختم ہو کے 3 قسموں میں جو ہے وہ ناظرین اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو رمضان شریف کے مہینے میں کلام پاک کا نہ صرف ترجمہ پڑھیے بلکہ اس کی تفسیر اور سیرت النبی اور احادیث کا مطالعہ کیجیے، اور اس سلسلے میں جو اہم ترین کتب لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے محقق جو ہیں مفتی حضرات نے لکھی ہیں، ان کو پڑھیں رمضان شریف کے مہینے میں، بالخصوص جب لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان چیزوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ شروع میں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ 3 جو ہیں وہ ہو جائیں گے، طبقے بن جائیں گے، تو یہ قیامت شروع ہونے کے بعد تو وہ جو پہلا طبقہ ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 قسم کے ہو جاؤ۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَاتِ، تو داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، ما اصحاب الميمنات، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں۔ یعنی داہنے ہاتھ میں ایک قسم ہوگی کہ جو داہنے ہاتھ میں ہوگی، جو کہ اپنا ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے،
اور وہ جنتی لوگ ہوں گے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَاتِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَاتِ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں جو آگے بڑھنے والے. تو یہ کہ بائیں ہاتھ والے جو ہے وہ دوزخی ہوں گے، ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ دوزخی لوگ ہوں گے. یہ تو دو طبقے ہو گئے. آگے آتا ہے کہ والسابقون السابقون، بڑھنے والے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، یعنی جو آگے بڑھنے والا طبقہ ہے. اولئک المقربون فی جنت النعیم، وہی خدا کے مقرب ہیں نعمت کی بہشتوں میں. ثلۃ من الاولین، وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے. وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے. تو آگے ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جو 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے جو تیسرا طبقہ بیان کیا وہ مقرب بندوں پر ہوگا. ان میں انبیاء، شہداء، صالحین، نیک اعمال کرنے والے لوگ، دوسرے انسانوں کی خدمت کرنے والے زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ پائے جائیں گے. اور ان کے لیے ناظرین یہ احادیث میں آتا ہے کہ ان کے لیے جنت الماوا بنائی گئی ہے جہاں پر وہ رہیں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ تمام تر جو نعمتیں ہیں ان کا آگے ذکر ہے. جو آپ سورۃ واقعہ میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کے اندر جو ہے وہ کیا کیا نعمتیں جو ہے وہ مسلمانوں کو، وہ ہے صالحین، ان کے لیے دی گئی ہیں. اور جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، اور ان میں انبیاء کرام، ان میں جو ہے وہ سب صحابہ کرام، اس میں ان میں اللہ کے جو ہے وہ عزیز بندے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے نقصان میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو کیا، تبلیغ دین کی اور دین کو پھیلانے میں معاون ثابت ہوئے، اور پھر جو ہے وہ دین کی پیروی کی، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو دین کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگا دی، اور جو مخلوق خدا کے لیے بہترین ثابت ہوئے، وہ جو ہے وہ لوگ مقربین میں سے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت الماوا ہوگی. دوسری جنت جو ہے ناظرین اس کا آگے ذکر آتا ہے، وہ دائیں ہاتھ والوں کی جنت ہے. اس کے بھی جو چیزیں شامل ہیں وہ بھی سورۃ واقعہ میں ہیں، اور ان کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں وہ انہیں ملیں گی. اور جو مقربین کی ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ والوں کی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کا بھی ذکر ہوا تو آگے بھی بتائیں گے. تو یہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اور ان کے ذکر ہے کہ ان کو کس طرح عذاب دیا جائے گا. اور اینڈ میں اس صورت کا جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پڑھنا چاہیے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے اور حلق میں پہنچ جاتی ہے، تو اگر تم لوگوں کے پاس کچھ بھی ہو تو تم اس کو بچا لو. اس وقت سب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندے کے. جب اس وقت اس کی آخری ہچکی ہوتی ہے، اس کی حلق میں روح ہوتی ہے، تو تم چاہو تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم اسے واپس لا سکتے ہو، لیکن تم پاس کھڑے ہوتے ہو اور تم کچھ نہیں کر سکتے، اور میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. تو ناظرین، یہ رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں اپنی زندگی سنواریے، تھوڑا سا دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جو ہے وہ ایک فکر اپنے اندر پیدا کیجئے، ایک تفکر پیدا کیجئے، ایک اپنے اندر غور و غوص کرنے کے لیے کلام پاک کو اپنے لیے رکھیے، غور و غوص کرنے کے لیے ایک ایک آیت پر غور کیجئے اور اس کا مطلب اور اس کو سمجھیے. جتنا آپ سمجھتے چلے جائیں گے اتنی نہ صرف زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی، مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی، جو ایمان تازہ ہوگا، بلکہ بہت ساری آپ مسائل اور برائیوں سے بھی بچ جائیں گے. ناظرین، پروگرام شروع کرتے ہیں. عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں. علی بن گنڈا پور کا شاید اب معاملہ جو ہے وہ ٹھہر نہ سکے، اور نئی وفاقی کابینہ کیا کری اس معاملے میں آج کے پروگرام بات کریں. ناظرین، عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں. آج کل تمام میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، سب لوگوں کی چیز زینت بنا ہوا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، اور وہ اڈیالہ جیل کے
انہوں نے کہا کہ 20 دن تک کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، تو اس معاملے میں ہر کوئی اپنی صوابدید کے مطابق یہ پیش کر رہا ہے کہ اس لیے ملاقات بند کر دی گئی ہے کہ شاید تحریک آگے نہ چل سکے احتجاجی، یا اس وجہ سے کہ وہ اپنی حکومت کو مشورہ نہ دے سکیں. اور ان کی بہن حلیمہ نے تو بہت زیادہ شدید الزامات لگا دیے، جن کا کہ آگے جو ہے وہ بالکل گورنمنٹ خاموش ہے، اور جو ہے وہ اپنا عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں. تو ناظرین، یہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کے خطرات جو ہیں وہ ان کی بہن کہہ رہی ہیں کہ جو اڈیالہ جیل میں ملنے پر پابندی لگائی ہے 20 دن کے لیے، تو کچھ لوگوں سے نقشے برآمد ہوئے مبینہ طور پر، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی گورنمنٹ نے کہا کہ اس پر، جبکہ اینکر حضرات کا کہنا ہے کہ ہم نے تحقیق کیا اور ان میں وہ نقشے جو تھے وہ بعد پولیس نے کہا کہ وہ فضول ثابت ہوئے، اور وہ کوئی ان میں کوئی وہ نہیں رہی. بہرحال ہم اسٹیٹ کے بیان کو ہی پریفر کریں گے، اور وہ اسٹیٹ کا بیان یہی ہے کہ اس طرح کے خطرات لاحق ہیں. کیونکہ باقی قیدیوں کی زندگی کو بھی، اور عمران خان جو کہ بہت پریشس وہاں پر قیدی ہیں، اور انہیں بہت پریشس انداز میں رکھا بھی گیا ہے، تو لہٰذا ان کی ملاقات پر 20 دن کے لیے پابندی ہے. تو اس پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وبیلا مچا رکھا ہے، اور ان کے ساتھ پورے میڈیا نے بھی بری طرح وبیلا مچا رکھا ہے. اور آج اینکر حضرات کی ہمارے جو منسٹر آئے ہیں نئے، کچھ الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں سے ان کی ملاقات بھی تھی، ایک پریس کانفرنس بھی تھی پی ٹی وی میں عطا تارڑ صاحب نے کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دورہ کیا اپنا یوٹیلیٹی اسٹور کے شاید وزیر اعظم کے ساتھ. تو ناظرین، جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا یہ جو ہے وہ اینکر حضرات کے ساتھ انہوں نے کی. میں بھی اب دیکھیں کہ عطا تارڑ نے جو ہے وہ وزارت اطلاعات سنبھالی ہے، تو اس طرح کی باتوں میں جو چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اس چیز کو جو ہے کا توڑ وہ اب کریں گے. یہ ان کی صوابدید ہے اگر انہیں منسٹری آزادی سے چلانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ناظرین، اگر کسی کو کوئی منسٹری بھی مل جائے، جس طرح کہ شہباز شریف کی حکومت سنبھالنے کے بعد کہ واقعات سامنے آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے حکومت نہیں لی، وزارتیں نہیں لی، ناظرین یہ بہت زیادہ شبہات جو پیدا کیے جا رہے ہیں. تو یہ اگر عطا تارڑ کو نے جو منسٹری انفارمیشن لی، اگر ان کو اپنے تمام سٹاف کو نیچے جو ہے وہ ان کے جو ہے باقی دیگر وزارتوں میں بھی جو منسٹر حضرات ہیں ان کو اپنے سیکرٹریز، اپنے ڈائریکٹرز، اپنی کی پوسٹ کے لوگ جو ہیں، اپنے ڈپٹی ڈائریکٹرز، اپنے پی آر او، وہ اپنی مرضی کے رکھنے کے موقع دیے جائیں گے کہ وہ اپنے نیچے جو ہے وہ اپنی منسٹری سیٹل کر کے ان سے کام لیں. جب ظاہر ہے کہ جن منسٹر نے کام لینا ہے وہ اپنی پسند کے لوگ رکھے گا، جو اس کے حکم کے مطابق بات کو کم کر سکیں، اس کی بات کو سمجھ سکیں اور اس کی پالیسی کو سمجھ سکیں اور آگے امپلیمنٹیشن کروا سکیں. تو ڈیفینیٹلی تمام جو ہے اس میں جو آ جاتے ہیں وہ ان کی صوابدید ہے، منسٹر کی ہے کہ وہ منسٹر آگے سے کن لوگوں کو رکھتے ہیں کہ جو ان کے اس کے مطابق کام کر سکیں، جو وہ پالیسی لے کر آئے ہیں اور جو وہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ان کی اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ آگے آئے گی. اور اگر اس بات کی انہیں اجازت نہیں ہے اور وہ پہلے کے جو لوگ ہیں وہی کام کرتے رہیں گے اور صرف منسٹر اوپر چینج ہو جائے گا، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ منسٹری انفارمیشن میں کوئی تبدیلی ہوگی، بلکہ وہ پہلے سے بھی حالات جو ہیں وہ بہت برے ہو جائیں گے. ناظرین، تو یہ ہے کہ اپنی کو یہ کہہ رہے کہ اڈیالہ جیل میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ان کی بہن نے تو کمال کر دیا، انہوں نے اس طرح کے ہوئے تھے ہر تھوڑے دنوں بعد عمران خان کو قتل کی سازش کے خطرات کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کافی عرصے سے بیان کری، کافی عرصے. خود عمران خان پہلے شروع میں یہ کہتے تھے کہ ان کو مار دیا جائے گا، پھر وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو مجھے سلو پوائزننگ کریں گے. ابھی تک تو وہ ہٹے کٹے اب جو ہے وہ اپنے ایکسرسائز کرتے نظر آتے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن الزامات کا سلسلہ ہے کہ رکنے میں نہیں پتا. تو ناظرین، جو ابھی جو کچھ شرائط رکھی ہیں انہوں نے کہ اب ان میں سے جو بہت ہی مہذب بندے ان میں سے نظر آتے ہیں وہ علی ظفر صاحب ہیں، جو عمران خان کے مقدمات لڑے ہیں. جب ہم ان سے پارلیمنٹ میں ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس 2 مقدمات ہیں جن کے فیصلے آنے ہیں اور وہ بہت زیادہ
ऑप्टिमिस्टिक थे कि उन मुकदमात के जो फैसले हैं वो इमरान खान के फेवर में आएंगे। लेकिन तो तीसरा मुकदमा 9 मई का है नाज़रीन, जो बहुत ही अहम मुकदमा है, इंतहाई अहम है, वो उनके पास नहीं है, अली ज़फ़र साहब के पास, तो लिहाजा उस बारे में वो हमें नहीं बता सके। और नाज़रीन वही मुकदमा सबसे अहम है। और इस सिलसिले में मैं आपको बताती चलूँ कि इमरान खान जो ये कह रहे हैं, तजावीज़ दे रहे हैं कि जी के और जो है अमेरिका के उसके तर्ज पर जो उसने करवाए थे हमले अपना ट्रंप ने, तो उसके लिए जो कि कैमरा में नज़र आ के थे लोगों को सजाएं दे दी जाए। तो इमरान खान फिर एक दो जहांगीर तरीन से शुरू होकर के, यानी जिस बंदे से काम लेते हैं उसके बाद जो है वो उसकी बलि चढ़ा देते। यानी कि आपने एक काम कराया, आपने एक साजिश बनाई, आपने वो किया भारा, अब वो जो कैमरे में नज़र आए उनको तो सजाएं मिल जाए, लेकिन जो उसके मंसूबा साज थे, जो सहूलतकार थे, जिन्होंने जो फैसिलिटेट किया, जिन्होंने उनको उभारा इसके लिए और उनके जज्बात को मुश्तइल किया, वो जो है वो क्या सो कहते हैं अपने जो है वो बैठकर ऐशी करें और उनके लिए सारी आसाइशें हैं। और वो लोग जो कि फौरी तौर पे जज्बात में हमारे यहाँ आ जाते हैं, हमारे यहाँ लोग तो बहुत जज्बाती हैं और वो फौरी तौर पे जज्बात में आ जाते हैं, चाहे बाद में जो है वो सारी ज़िंदगी वो पीटते रहे। तो अब वो जो है वो क्या सो कहते हैं वो आ गए हैं और उसके बाद अब उनको जो उसमें कैमरे में नज़र आए उनको वो कर दिया जाए। तो बाकी जो लोग उनको ये करवाने वाले हैं वो उनको भी तो सज़ा होनी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक अडयाला जेल को 20 दिन के लिए बंद किया गया, तो डेफिनेटली एक तो ख़तरात का जो एलिमेंट बताया जा रहा है वो ठीक भी हो सकता है कि ये ऐसा हो और इतने ज़्यादा जेल हैं और फिर इमरान खान का भी मसला है, तो हुकूमत को जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि ये फिक्र होगी। लेकिन जहाँ तक दूसरे एंगल से अगर देखा जाए ऐसा नहीं है, तो अगर इमरान खान को कहीं शिफ्ट करना है तो इसके लिए वो चाह रहे हैं कि वो कहीं पर जहाँ पर उनको सहूलत हो हुकूमत को, तो ये हुकूमत की स्वाबदीद है और इदारों की, वो ऐसा करें और वो ऐसा करने में हक जानिब है। और क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ 9/11 जैसा 9 मई जैसा वाक़या भी तो नहीं हुआ ना, तो वो इसके लिए हक जानिब है कि वो इस सिलसिले में कुछ जो करना है करे। नाज़रीन हम तो चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है उनकी बहुत सारी ऐसी जायदादें भी नज़र आ गई हैं जो उन्होंने पहले से छिपा रखी थी, और दूसरा उनकी सीट को भी ख़तरात लाहक हो गए हैं। तो वो जो है वो उनकी सीट भी हाथों से जा रही है, वो नाहल होते नज़र आ रहे हैं। लिहाजा उनकी हुकूमत अब अली अमीन गंडापुर जो है वो ज़्यादा देर हुकूमत में नहीं रह पाएंगे। तो लिहाजा ये जराइम पेशा बंदे थे जिन्हें सरहद का वज़ीर आला KPK का वज़ीर आला लगा दिया गया था और जिसका बहुत रिएक्शन पाया जा रहा था। डेफिनेटली ये जो ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन जहाँ तक मियाँ जो है वो अपना ये बात की जा रही है कि अपना इसकी मौलाना फजलुर रहमान की कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो नाज़रीन उन्हें इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई उस पर अगर उन्हें एतराज़ है, तो फिर एतराज़ तो ये है ना कि मुस्लिम लीग नून भी नहीं जीती है, फिर तो इनका दर्द मुश्तरक है, मुस्लिम लीग नून का भी और इसका भी अपना मौलाना साहब का भी। तो ये अपने जो है वो सीट एडजस्टमेंट के थ्रू उनकी ग्रीवेंसेस ख़त्म हो सकते हैं और मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ कैसे बैठ सकते हैं नाज़रीन, मेरा माइंड ये बात हज़म करने को तैयार नहीं है, जो कि बहुत सारे एंकर पर्सन और बहुत सारे व्लॉगर्स ये कह रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी तहरीक चलाएंगे तो उन्हें किसी किस्म की PTI के वर्कर्स की, जो कि PTI के जो अजीब किस्म के लोग हैं उनकी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे मेरे ख़्याल में। अव्वल तो उन्हें तहरीक चलानी ही नहीं चाहिए, उन्हें एडजस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन मौजूदा इलेक्शन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मुतनाज़ होते जा रहे हैं। इससे पहले कि हमारे जो वज़ीर आज़म आए हैं और वो जो काबीना आई है वो फौरी तौर पे अपना काम कर दे और उनका काम नज़र आए फौरी तौर पर, जिस तरह की वज़ारत दाखिला मिली है आपके बहुत अहम बंदे को जिन्होंने पंजाब संभाल रखा था, नकवी साहब को, तो वो वज़ारत दाखिला में अपना अहम किरदार फौरी तौर पर अदा करना शुरू कर दें और जो है वो आवाम के लिए कोई थोड़ी बहुत तो कहीं से कोई खुशखबरी आए, या फिर मीडिया पर्सनल्स के लिए जो कि बहुत अरसे से बहुत बड़ी बुरी हालत में,
ان کے لیے کوئی خوشخبری آئے، کوئی کچھ اچھی باتیں آئیں، کوئی کچھ ہو، تاکہ اب لوگوں کا جو مطمع نظر ایک ہی طرف کو لگا ہوا ہے حکومت سازی کی طرف جو کہ ہو چکی ہے، تو وہ ہو بدلے۔ اگر انہوں نے اپنا حکومت کا وہ ہی نہ دکھا پائے جو رول ایک ہوتا ہے، تو پھر تو لوگ ساری سازشوں میں، اور پھر یہ الیکشن ناظرین بالکل ختم، ان کا جو نتائج ہوتے ہیں نظر آ گئے۔ فوری طور پر 9 مئی کے لوگوں کو اگر سزائیں نہ دی جائیں، فوری طور پر جو لوگ قانون شکنی کر رہے ہیں ان کو کا نوٹس نہ لیا جائے، اور پھر فوری طور پر اگر میڈیا کا قبلہ درست نہ کیا جائے، تو ناظرین پھر جو ہے وہ یہ میرے خیال میں ان الیکشن 2024 کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ زرداری صاحب جو کب کیسے کیا چالے چلیں گے اس کا انتظار کیا جائے۔ اس کے علاوہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا، لہٰذا فوری طور پر کابینہ حرکت میں آنی چاہیے، اور کابینہ کا جب کام اور رول سامنے آنا چاہیے، تاکہ عوام کو کچھ سکون کا سانس ملے ناظرین۔ اور حالات جو ہیں وہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کی انکم میں دن بدن جو ہے وہ کمی ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس چیز کا ہمارے اداروں کو بھی احساس ہونا چاہیے، اور جو IMF کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ حکومت نہیں کر سکتی، اور یہ لگژری ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے اورنگزیب جو منسٹر بنائے گئے ہیں، تو I'm sorry to say یہاں پر لگژری 80% کے پاس کوئی نہیں ہے، جو 20% طبقے کے پاس ہے منسٹر صاحب، اورنگزیب صاحب۔ اس لگژری میں اگر آپ آتے ہیں اور آپ نے وہ جو ہے وہ اپنی جو سیٹ وہ آپ کی جو نیشنلٹی ہے ہالینڈ کی وہ اپنی چھوڑ دی ہے، اور وہ پاکستانی نیشنلٹی اگر آپ نے لے لی ہے، تو I'm sorry to say یہ لگژری آپ کے 20% طبقے کے پاس ہے۔ آپ ان سے بات کیجئے، 80% جو ہے وہ طبقہ وہ مہنگائی کے ہاتھوں ختم ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ کسی بات کی بھی لگژری you don't have any right to say that کہ آپ پبلک کے سینٹیمنٹس کے ساتھ اس طرح کے جملوں کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ لوگ بہت بری حالات میں اس وقت رہ رہے ہیں، بہت برے حالات ہیں، میڈیا سے لے کے تمام حضرات کے تمام لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں۔ اس حد تک مہنگائی ہو گئی ہے، اس حد تک مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زندہ نہیں رکھ پا رہے، اور آپ کس لگژری کی بات کریں اور کس طبقے کی بات کریں؟ اس طبقے کو پکڑیے اور ان پر جو ہے وہ اس 20 طبقے پر آپ نے جو بھی کرنا ہے کیجیے، لیکن پلیز اس میں وہ عوام کا طبقہ جو 70 to 80% جو ہے وہ انتہائی نچلی سطح کا طبقہ ہو، 40-50% ہے، ان کے لیے کوئی لگژری یہاں پہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس طرح کی باتیں، اگر ان کی پینشن بھی آپ ختم کر دینا چاہتے ہیں تو وہ کدھر کو جائیں گے؟ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو پلیز مایوس نہ کیا جائے، میں بار بار یہ کہتی ہوں۔ اور میڈیا اپنا رول پلے کرے، اور میڈیا اپنا رول اس طرح پلے کرے کہ منسٹر جو ہیں وہ اپنا کام شروع کریں، اور اپنا جو ہے وہ ایک ٹیم بنائیں، اور ٹیم ورک سامنے آئے، اور وزیر داخلہ اپنا کام کریں، وزیر خزانہ جو ہے وہ اپنا کام کریں، اور میرا خیال میں حکومت جو ہے وہ ریکنسیڈر کرے اپنے IMF کے پروگرام، اور ان کے جو منسٹر انہوں نے بنائے ہیں اس پر جنہوں نے بھی جو ہے وہ بنایا ہے ان کو اس پر ریکنسیڈر کیا جائے، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ عوام کا جو سینہ تو چھلنی کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہیں۔ اور نواز شریف آتے ہیں کا جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، تو دوسرے ممالک ہماری امداد کرتے ہیں، اور ملک کے اندر سہولیات پیدا ہو جاتی ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ان کو تو آپ نے آنے سے روک دیا، تو پھر آپ عوام کو مرتے ہوئے اور سسکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ کس طرح کی انتخابات ہوئی؟ یہ کس طرح کی حکومت بنی ہے؟ یہ کیا ہوگا آگے چل کر کے؟ اور تحریکیں چلانے کے اعلان ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کدھر کو حالات جا رہے ہیں؟ ناظرین پلیز، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ملک کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں اور مایوسیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پلیز وزراء اپنا رول پلے کریں اور نظر آئیں کام کرتے ہوئے، اور وزیر اعظم نظر آئیں اپنا کام کرتے ہوئے، اور اپنی وزیر اعظم کو فوری طور پر ایک اگر وہ حکومت چلانا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی ایک پریس کانفرنس کر دیں، اور اس میں اپنے حالات کو جو ہے وہ سارے کو کھل کر عوام کے سامنے شیئر کر لیں، تاکہ عوام کو جو ہے وہ تسلی اور تشفی مل جائے۔ ناظرین یہ بہت ہی پریشیس میں ان کو ایڈوائس دے رہی ہوں، وزیر اعظم کو فوراً عوام سے خطاب کرنا چاہیے، بے شک وہ عوام کو اس وقت دینے کی پوزیشن میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حالات کھول کے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں تاکہ عوام کو سکون حاصل ہو۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا رمضان کے بابرکت مہینے میں، اور اپنے ارد گرد بے آسرا بے روزگار بندوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔